کہ نئے بندے کے لیے عبادت میں لگنا اور عبادت سے وہ حلاوت محسوس کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ نئے بندے کے لیے عبادت بھی دوائی کی طرح ہوتی ہے کہ جو زبردستی لینی پڑتی ہے۔ انسان کی طبیعت اس چیز کو نہیں چاہتی، انسان کا دل نہیں چاہتا وہ کڑوی دوائی کو پیے۔ اسی طرح عبادت کرنے کے لیے بھی انسان کو شروعات میں خود کو رگڑا دینا پڑتا ہے، خود کو مسجد تک لے کے جانا پڑتا ہے، اور جب وہ مسجد میں جاتا ہے نماز ادا کرتا ہے تو اس کو نماز کے اندر وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو چکا ہوتا ہے۔ مگر عبادات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، ان نیک اعمال کے ذریعے سے جب انسان مستقل طور پہ ان چیزوں کو کرتا رہتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کا دل ان گناہوں کی نحوست سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل ان گناہوں کی نحوستوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب انسان قرآن کھولتا ہے تو اس کا نور محسوس کرتا ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ جب انسان کا دل نماز میں کھڑے ہو کے مطمئن ہو جاتا ہے، وہ حلاوت محسوس کرتا ہے، اور جب انسان کو عبادتوں کے اندر یہ مزہ آنے لگتا ہے تو تب وہ اس مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ جس مرتبے پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، اور جب ایک رات 2 رکعت نماز کی نفل کی نیت سے کھڑی ہوتی ہیں تو کلام اللہ شروع کرتی ہیں، پڑھتی جاتی ہیں، پڑھتے جب وہ اپنی 2 رکعت نماز مکمل کرتی ہیں، سلام پھیرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا ہے، تو اپنے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گلہ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی، میں نے وہ ان کی ابتدا کی لیکن وہ بھی پوری نہ ہو سکی۔ یہ حلاوت اور یہ مزہ جو ہے، جو حضرات صحابہ کرام کو آتا تھا یا ہمارے بزرگان کو آتا تھا، جو ہم ان کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں تو آج ہمیں وہ ایک قصہ کہانیاں محسوس ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کو نیکی کی لذت لگ جاتی ہے، نیکی کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو تب انسان کی زندگی کے وقت کے اندر بھی اتنی برکتیں آ جاتی ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے اندر اپنے بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر رات کو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے صبح تک قرآن مجید مکمل ہو جاتا، ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی تھی۔ مگر آج کا مسلمان، آج ہمارے نوجوان کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں؟ آج ہمارا نوجوان جس دن اسے چھٹی ہوتی ہے کام سے، وہ 2 ویڈیوز اپنے موبائل کے اندر ڈلوا کے لاتا ہے اور وہ ساری رات بیٹھ کے 5-5 6-6 گھنٹے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے یار رات کو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، یوں رات گزر گئی، راتیں چھوٹی ہو گئی، وہ ان چیزوں کا گلہ کرتا ہے۔ دراصل ہمارا نوجوان ان عبادتوں سے دور ہو چکا ہے، ان نیکیوں سے دور ہو چکا ہے، ان لذتوں سے دور ہو چکا ہے۔ آج کا نوجوان جب گانا سنتا ہے تو پھر چلتے چلتے وہ گانا گنگناتا بھی ہے، اس سے مزے بھی لیتا ہے، لیکن کبھی آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، پھر اسے گنگنائیں، وہ لذت محسوس کریں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا رسیلا کلام ہے، کتنے مزے دینے والا کلام ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندے سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ کیفیت اسی وقت انسان کو معلوم ہوتی ہے جب وہ اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتا ہے، اور پھر یہ کلام انسان کے دلوں کو راحت بھی دیتا ہے، انسان کی زندگیاں بھی بدلتا ہے، اور یہ وہی کلام ہے جو زندگیوں کے اندر برکتوں کا سبب بن جاتا ہے۔